میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الکوثر کو تلاوت کیا ہے۔ روزانہ اسی سورہ مجیدہ کے بارے میں عرض کرتے چلے آئے ہیں، کیونکہ آج آخری مجلس ہے اور اس میں اتنا ہجوم ہے باتوں کا، اب ان میں سے انتخاب کرنا میرے لیے ذرا مشکل بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کے ذکر کو مربوط کر کے سنانا بھی ہے، رابطہ بھی قائم رہے اور ان کی گفتگو آپ تک پہنچ جائے۔ اسی رابطے کو بحال کرتے ہوئے میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب میں نے یہ تمہیں کوثر عطا نہیں کیا، میرے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، ہم نے عطا کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے، نحنو کے معنی ہم نے، انا ہم نے عطا کیا ہے۔ کس کو عطا کیا ہے؟ رسول تمہیں ہم نے عطیہ عطا کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے خالق کا عالمین میں اگر کوئی کمال عطیہ ہو سکتا ہے تو اسے فاطمہ فرما، کمال عطیہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اب اس جیسا عطیہ نہ بعد میں کسی کو دیا جائے گا، نہ پہلے کسی نے لیا ہوگا، نہ کسی نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسا عطیہ نہ خالق نے پہلے کسی کو دیا ہوگا، نہ کسی نے ایسا لیا ہوگا، تو پھر معلوم ہو گیا کہ لینے والا بھی نایاب ہے اور عطیہ بھی نایاب ہے اور دینے والے بھی نایاب۔ یہ خاص کوئی خالق کی عجب سی بنی ہوئی یہ ایک داستان کے مخلوق ہیں جنہیں خالق نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جن کو ذریعہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے۔ ہم نے تیری طرف سیدہ کو بطور عطیہ عطا کیا، اس عطیے کے سبب میں یہ سببیہ ہے، فصل لربک کا، اسی عطیہ کے سبب میرا حبیب اللہ کی وہ نماز پڑھتے رہو جس صلاۃ حقیقی کا وہ استحقاق رکھتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، صلاۃ حقیقی کا جو وہ استحقاق رکھتا ہے وہ نماز پڑھتے رہو۔ صلاۃ شرعی تو ہر ایک پڑھے گا، اور نہیں فرما رہے، صلاۃ شرعی تو ہر آدمی تیرے کہنے پہ بھی پڑھے گا، لیکن صلاۃ حقیقی سوائے تمہارے کوئی دوسرا پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ صلاۃ حقیقی تم نے پڑھنی ہے، اور اس صلاۃ حقیقی کا سبب کون ہے؟ جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تیری یہ نماز میری فاطمہ کے ذریعے ہوگی، فاطمہ کے لیے ہوگی۔ اگر آج تو نے اس کی نماز کا اعلان غدیر میں نہ کیا تو سیدہ کا پھر ہمسر ہی نہیں ہوگا، پھر عالمین کا نظام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ نماز حقیقی اب بیان ہوا، ان پر میں نے تفصیل سار کیا، اسے دہرانا مقصود تھا۔ اس کے بعد فرمایا صرف نماز حقیقی کو نہیں پڑھنا بلکہ ونہر، قربانی بھی دینا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جناب اسماعیل کی جو قربانی ہے یہ مستحب ہے، مستحب تب بنی ہے جب اسماعیل کی قربانی جناب ابراہیم نے دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سرکار اسماعیل کے ذبح ہونے کے بعد قربانی دی گئی ہے، یہ تو جناب ابراہیم نے قربانی دی ہے، اور یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو پھر صلاۃ حقیقی کے مقابلے میں کوئی ایسی قربانی ہونی چاہیے جو اس سے مربوط بھی ہو، اس کے بغیر وہ مکمل بھی نہ ہو۔ توجہ فرمائیں گے؟ تو پھر یہ ونہر میں کہ نہر کرو، قربانی دو، ابھی بحث کریں گے۔ یہ قربانی دمبے کی قربانی نہیں ہے، غور نہیں فرما رہے، کسی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ جس قربانی پر توحید کی بقا ہو،
حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اور نہیں فرما رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ یہاں کی قربانی نہیں ہے. یہ کن کی قربانی ہے؟ ابھی ایک لفظ میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. جس قربانی کا نام ذبح عظیم ہے. اللہ، یہ ہماری جو قربانی ہم عید میں کرتے ہیں، یہ قربانی ذبح عظیم نہیں ہے. یہ فقط قربانی ہے. جسے خالق عظیم کہے وہ ذبح عظیم قربانی. اور فرما رہے ہیں اسی لیے ونہر کا ترجمہ ابھی بحث کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے. کل جہاں بات ختم ہوئی اسی بات کو جو اشتباہات ہیں تھوڑے سے اسے الگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. کل میں نے یہی عرض کیا کہ دو رشتے ہوتے ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وہ ہوا وہ ہے. اللہ نے کہا ہوا وہ ہے. ہوا وہ ہے. خلق من الماء، جس نے الماء سے پیدا کیا، خلق کیا. خدا جانے خلق کی تصورات کتنے ہیں. خلق کیا کس کو کیا؟ بشرن، بشر کو خلق کیا. فجعلہ نسبا و صہرا، ایک اسی بشر کو جو بشر تھے دو مگر نمونہ بشر ایک تھا. غور نہیں فرما رہے. بشر، لفظ بشر جو ہوتی ہے یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. بشر کی جمع آپ کو کہیں ابشار نہیں ملیں گے. بشر کی جمع پوری کائنات میں کسی لغت میں بھی آپ کو بشر کی جمع نہیں ملے گی، جیسے نور کی جمع نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نور کی جمع قرآن میں انوار نہیں ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، جہاں بھی کہا نور کہا. معلوم ہوتا ہے توبہ اتنے متحد ہیں کہ ان میں جمع کا تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے ان 14 کی وحدت میں کثرت کو بھی رکھ دیا ہے. یہ 14 ہو کے ایک ہیں، ایک ہو کے 14 ہیں. ان کا 14 ہونا تو میرا لا شریک ہونے کی دلیل ہے. ان کی کثرت میری وحدت کی دلیل ہے، میری وحدت ان کی کثرت کی دلیل ہے. میں واحد ہوں، یہ کثیر ہے. یہ کثیر ہوں، میں واحد ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی وحدت اللہ کی کثرت کی دلیل. اس لیے قرآن میں نور کی جمع نہیں آئی، بشر کی بھی جمع نہیں آئی. معلوم ہوتا ہے نمونہ بشر ایک، نمونہ ایک ہے دو. بشر کو جو پیدا کیا نمونہ ایک ہے دو. اب ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے اس ایک اور دو کو کیسے سمجھایا؟ فرمایا انا و علی من نور واحد. نور ایک ہے مگر ہیں دو. اور نہیں فرما رہے. انا و علی من نور واحد، نور ایک ہے، نمونے دو ہیں محمد اور علی، لیکن نمونہ ایک ہے، ذات دو ہے. یا علی نمونہ ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ چال بھی ایک ہے، آنکھ بھی ایک ہے، ہاتھ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھنا ایک ہے، سننا ایک ہے، چلنا ایک ہے، حکم ایک ہے، جواب ایک ہے، سوال ایک ہے. یہاں کوئی تصور نہیں ہے. ایک. تو اب کن کو پیدا کیا؟ بشر کو. تو بشر نمونے میں کتنی چیزیں بناتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں ایک کمپنی کے کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، نمونے کتنی ہیں؟ ایک کمپنی کے 1000 اگر پنکھے بنے ہیں تو نمونے کتنے ہوں گے؟ نمونہ تو ایک ہوگا. اس نمونے پہ یہ بنے ہوئے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ نمونے زیادہ ہیں، نمونہ ایک ہے، وجود زیادہ ہے، نور ایک ہے، عدد 14 ہے۔ نمونہ کیا بنایا؟ بشر بنایا۔ بشر کا نمونہ، یہ بحث کرنی ہے تھوڑی سی خدا کے لیے، نمونہ کتنی ہوگی؟ ایک۔ یہ نہیں ہے کہ دو بشر بن گئے اس علماء سے، بشر نمونہ ایک بنا۔ اور میں جملہ کہہ دوں جلدی سے، یہ بشر کا نمونہ اس وقت بنا، ابھی ابو البشر کا وجود ہی نہیں تھا۔ سرکار آدم علیہ السلام سے بشریت چلی نہ جناب؟ یا علی مشکل بابا تشریف رکھیں، سرکار تشریف رکھیں، بیٹھو بیٹھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جو ہے نا، بشر کتنی بنے گی؟ ایک۔ جو ایک ہے وہی دوسرا ہے، نمونے میں بالکل کوئی فرق نہیں۔ وہ کہہ دے گا کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا قلب میرا قلب ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ بات کتنی دیکھیں، اب کو سمجھ آئی نا تھوڑی سی؟ اب وہاں فرق کا تصور نہیں ہے۔ یعنی بشر بنایا اور اس بشر کو بنا کے کیا کیا؟ فجعلہ، ہو ایک ہے، دیکھیں ہو کی ضمیر ایک کے لیے آتی ہے۔ فجعلہ، چونکہ وہ بشر نمونہ تھا ایک نمونہ، اس نمونے میں کیا بنایا؟ ایک نمونہ جو ایک ہے نا، ہے تو نمونہ ایک ہے، اس ایک نمونے میں سے ایک کو خسر بنایا، ایک کو داماد بنایا۔ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ وہاں ہو کی ضمیر کتنی کس کے لیے آتے؟ ایک کے لیے۔ فجعلہ، وہ جو بشر بنا وہ کتنی تھے؟ ایک۔ ان میں دو کیسے بن گئے؟ ایک فادر اللہ بنا، ایک داماد بنا۔ یہ دو کیسے بن گئے؟ دو کا بننا دلیل ہے کہ نمونہ ایک ہے، بس اس کی مرضی ہے، ایک کو داماد بنا دیا، ایک کو کیا بنا دیا؟ فادر اللہ بنا دیا۔ سرکار کو نسب بنایا اور جناب علی کو سحر بنایا۔ سحر کا تعلق علی سے ہے، نسب کا تعلق رسول سے ہے۔ توجہ فرمائیں، میں بہت بڑی لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، چونکہ یہ نسب اور حسب، نسب کا رشتہ مرد سے ہوتا ہے، حسب کا رشتہ بیوی سے ہوتا ہے۔ بیوی کے رشتے کو سحر کہتے ہیں، شوہر کے رشتے کو نسب کہتے ہیں۔ نسب سے مراد رسول، سحر سے مراد جناب علی۔ کل بھی میں نے عرض کیا، مجھے پھر لمبا کرنا پڑی بات کو، کل میں نے یہ عرض کیا کہ نسب کا جو رشتہ ہوتا ہے، نسبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ عورت سے جو نکاح کر لیا جائے، نکاح کا جو رشتہ ہے یہ کمزور ہوتا ہے۔ نسب کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، حسب کا رشتہ اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے علی اور سیدہ کا نکاح آسمان پہ خود کر کے حسب کو بھی مضبوط کر دیا، نسب کو بھی مضبوط کر دیا، تاکہ یہاں کمزوری کا تصور ہی نہ رہے، چونکہ نسب کا قانون ہی میں نے بنایا۔ غور نہیں فرما رہے؟ نسب کا قانون خالق نے بنایا ہے، حسب کا قانون بھی خالق نے بنایا ہے۔ شریعت خالق کی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے حکم کے تحت بنا۔ لہذا اللہ نے عالمین میں اس رشتے کو جناب سیدہ کے ذریعے اتنا مضبوط کر دیا کہ یہاں اب ایک دوسرے کے مقابل میں کمزوری کا تصور نہیں ہے۔ بابا آخری جملہ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں، یہی وہ رشتہ ہے جہاں فقط جناب علی اور جناب سیدہ وہ عالمین کی دو فردیں ہیں، اور ان میں منفرد ہے علی، ان میں منفرد ہے سیدہ، کیونکہ علی علیہ السلام کا حسب بھی معصوم ہے اور نسب بھی معصوم ہے۔ سیدہ وہ ہیں، نسب بھی معصوم ہے اور حسب بھی معصوم ہے۔ سرکار علی کا نسب کون ہے؟ رسول۔ جناب سیدہ کا نسب کون ہے؟ رسول۔
जनाब सैयदा की हसब, बीबी पाक का हसब कौन है? अली। अली की हसब कौन है? सैयदा। बेटे कौन है? नसब। मालूम होगा सैयदा वो मरकज है कि बेटे भी मासूम है, शौहर भी मासूम है, बाबा भी मासूम है, फिर खाले को भी तारुफ कराने में झटक नहीं महसूस हुई। फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बलूहा। यहां तक ये पहुंचा। अब मैं छोटी सी बात कह, सरकार ने फरमाया अली तीन बातें ऐसी हैं जिसमें तू मुनफरिद है, वो मुझ में भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी बातें तुझ में हैं जो मेरे लिए नहीं। माशाल्लाह आप समझ गए। फरमाया पहला वो है, पहला कि आपका ससुर ऐसा है, मेरा भी ऐसा नहीं है। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे, क्या बात हो रही है? कैसी अजीब सी बात सरकार ने फरमा दी। जो फादर इन लॉ आपको मिला है वो मुझे भी नहीं मिला। यार आप यहां से नहीं समझ रहे क्या कह रहा है रसूल कि जो खुसुर आपको मिला है वो खुसुर मुझे भी नहीं मिला। मानना पड़ेगा पर रसूल की बेटियां कहीं नहीं थी। हाय हाय हाय, तस्वर ही खत्म हो गया ना बेटा। ये चार बेटियों का तस्वर यहीं से खत्म हो गया। जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जो बीवी आपको मिली है वो मुझे भी नहीं मिली। मालूम होता है जो सिद्दीका आपको मिली है मुझे भी नहीं मिली है ना। जो बेटे आपको मिले हैं वो मुझे भी नहीं मिले। अब पैदा किया किसको? बशर। बशर किसे कहते हैं? आसान चलती से मैं निकलना भी जल्दी से चाहता हूं ताकि बात आगे बढ़े। बशर कहते हैं जाहिरी सतह। ये खान की जो जाहिरी सतह है ना, इस जाहिरी सतह को बशरा कहते हैं। जाहिरी खाल वाला, जाहिरी चमड़े वाला। अब कई वैसे हम सारी लुगात नहीं दोहरा। जाहिरी सतह को बशरा कहते हैं, इसी से बशर बना। और बातिनी सतह को इंसान की अदमातुन कहते हैं, इसी से आदमी बना। आदमी भी इसी बशरियत के एक हिस्से का नाम है। और बशर होना भी एक कैफियत का नाम है कि जाहिरी सतह का नाम क्या है? बशर। और इसी से है बुशरा। बुशरा उस खुशखबरी को कहते हैं कि जिसे सुनकर इंसान का ये चमड़ा खुशी से चमक उठे, उसे खुशखबरी कहते हैं। उसी से ये बुशरा उसी को कहते हैं अरबी में बुशरा। बुशरा के माने खुशखबरी। बुशरा लिल मुत्तकीन कुरान में है या नहीं? तूबा भी आई है लेकिन यहां बुशरा की लफ्ज है। बुशरा बशरी साबिरीन अल्लज़ीना, ये बुशरा उसी से है। यानी जैसे चेहरे का चमड़ा चमक उठे उसको बुशरा कहते हैं। अब ये बशर बना। जब ये बशर बना तो अब देखना है कि ये बशर किससे बना? अल-मा से। खालका मिनल माए। खुदा के लिए अब मुश्किल ना महसूस फरमाएं, सुनते रहे। अल-मा से। अल-मा से किसको बनाया? बशर को बनाया। अब सामने क्या होगा? अल-मा नहीं होगा। अल-मा से क्या बनाया? बशर। बहस करेंगे अल-मा क्या होती है। अल-मा से बना, कोई तो शय है ना जिससे कि ये बशर बना। अब देखें कुरान में अल्लाह ने कितने बशर बनाए? फकत 2। इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। मैं एक तीन से, एक मिट्टी से, मिट्टी कहते अभी, मिट्टी से एक बशर बना रहा हूं। तो ये बशर जो बना है ये तीन नहीं है। किससे बनाया बशर? तीन से। इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। तीन माने गीली मिट्टी से मैंने बशर बनाया। तो अब ये सामने क्या है? बशर। बना किससे है? तीन से। तो मालूम होता है एक ऐसा बशर बना है जिसका मादा तीन है। सूरत बशर की है, उसकी शक्लो सूरत बशरी है, लेकिन बना किन से है? तीन से। तीन से बशर बनाया।
تو اب جب بھی وہ سامنے آئے گا بشر ہی کہلائے گا، تین نہیں کہلائے گا۔ تو جو فرمائے، میں بار بار اسی لیے زور دے رہا، اس کا مادہ کیا ہے؟ جیسے یہ بنا ہے تین، مادہ اس کا کچھ اور ہے، بنا کچھ، بن گیا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جو بنایا، یہ جو تین سے بنایا، کس کو بنایا؟ جناب آدم علیہ السلام کو۔ جناب آدم کو بنایا، کیسے بنایا؟ مٹی سے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ ہے مٹی کا بشر۔ ہائے ہائے، مٹی کے بشر کو آدم کہتے ہیں، الماء کے بشر کو آل محمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو بابا یہیں سے تو یہ بحث ہے، یہی بحث تو کرنی ہے، ضروری ہے۔ الماء سے یہ 14 کس سے بنے؟ الماء سے۔ جس سے کوئی بنے وہ شے اس کا اصل مادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ میری طرف دیکھیں بابا، یہ 14 بنے الماء سے، یہ الماء کے بشر ہیں۔ جتنی جناب آدم علیہ السلام بنے ہیں یہ تین کے بشر ہیں۔ بشر کے معنی ظاہری صورت، ظاہری شکل۔ قلم آپ بنا لیں، قلم، قلم ایک صورت کا نام ہے۔ لکڑی کا بنا لیں، کہیں گے قلم، حالانکہ ہے لکڑی۔ سونے کا بنا لیں، کہیں گے قلم، حالانکہ بنا سونے سے ہے۔ پلاسٹک سے بنا دیں، کہیں گے قلم، قلم کو پلاسٹک نہیں کہیں گے۔ اب اللہ نے آل محمد کو ان کی ظاہری شکل میں کہا کہ یہ بشر ہیں، حقیقت میں بشر نہیں، اہل نور ہیں۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہیں کہا کیا جائے گا؟ غور فرمائے نا بابا۔ یہ ممبر ہے، یہ دیکھیں ممبر ہے۔ آپ لکڑی کا بنائیں تو کیا کہیں گے؟ ممبر۔ اگر پلاسٹک کا بنائیں تو کیا کہیں گے؟ ممبر۔ اگر لوہے کا بنائیں تو کیا کہیں گے؟ یار ممبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ممبر اس کی ظاہری شکل کا نام ہے، نہ کہ حقیقت کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے حقیقت اور ہوتی ہے، ظاہری شکل اور ہوتی ہے۔ آل محمد مثل بشر آئے ہیں، حقیقت میں نور۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ جو الماء سے بنے ہیں تو ان کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ اب جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارے ظاہر پہ بھی سلام، تمہارے باطن پہ بھی سلام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سلام پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پھر مجھے فرمائے ظاہر تو یہ سامنے کھڑے ہیں، باطن کیا ہے؟ اب یہی ظاہر و باطن کی چھوٹی سی بحث کر کے پھر بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب ان کا ظاہر، ان کے ظاہر پہ بھی سلام، ان کے باطن پہ بھی سلام۔ ہے نا، یہ سلام پڑھتے ہیں۔ اب اس ظاہر و باطن کی علماء نے دو ان کے جسد لکھے ہیں۔ ایک ہے جسد اصلی، آل محمد کا ایک جسد ہے اصلی، جسم پاک ہے، جسد میں کہہ رہا ہوں بابا اصلی، اور ایک جسد ہے فضلی۔ جسد فضلی جو فضل سے ملا ہے، جسد فضلی کو بشر کہتے ہیں، جسد اصلی کو نور کہتے ہیں۔ ان کا جسد فضلی، فضلی کے معنی یہ جسد جسے جسم کہتے ہیں، جسد فضلی کو جسم کہتے ہیں، اور جسد اصلی کو جسم نہیں کہتے، جسد کہتے ہیں۔ جیم سین دال، اسے کیا کہتے ہیں؟ جسد۔ ظاہر کو کیا کہتے ہیں؟ جسم۔ اس کو جسم کہتے ہیں، اسے جسد کہتے ہیں، اصلی کو جسد کہتے ہیں۔ اب ان کا مادہ کیا ادھر نہیں جانا چاہتے جناب۔ یہ جو جسد ظاہری ہے یہ اور ہے، جسد اصلی جسے جسد کہتے ہیں وہ اور ہے۔
اس لیے جسد ان کا اور ہے، جسم اور ہے۔ جسد حقیقت ہوتی ہے، جسم ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں السلام علی اجسادکم و علی اجسامکم، تمہارے اجساد پہ بھی سلام۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اجساد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تمہارے جسموں پہ بھی سلام، تمہارے اجساد پہ بھی سلام۔ ان کا جو جسد اصلی ہے، اس جسد اصلی سے تعلق ہوتا ہے نور امامت و نبوت کا۔ غور نہیں فرما رہے؟ ان کا جو جسد اصلی ہوتا ہے، اس جسد اصلی کے تحت نور نبوت و امامت کا یہ متحمل ہوتے ہیں۔ جسم ظاہری متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی جسد اصلی کے تحت یہ ماں کے شکم میں بھی کلام کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ماں کے شکم میں بھی کلام کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کلام کرتے ہیں، چونکہ اسی جسد اصلی کے ماتحت ہوتا ہے علم و اختیار۔ اب آل محمد کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ عالم ارواح میں بھی ہے تب بھی مدد کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرا و محمدًا جہرا، میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے، رسول کی مدد ظاہر کی ہے۔ اب ان کا جسد کیا ہو گیا جناب؟ یہ جسد اصلی، یہ جو سامنے ہے اس کو کہتے ہیں جسد جسم فضلی۔ یہ جو ہمیں منبر پہ نظر آتا ہے یہ جسد نظر نہیں آتا۔ یہ جو منبر پر بیٹھ کر وعظ فرماتے ہیں تو ان کا یہ کون سا جسم ہوتا ہے؟ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، یہ ان کا جسم فضلی ہوتا ہے، جسد اصلی نہیں۔ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ان کا جسم فضلی نظر آتا ہے۔ جسد اصلی نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ بڑھاپا، بچپنا، جوانی جسم کے لیے ہے، جسد کے لیے نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں۔ یہ جو بڑھاپا ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ جو لڑکپن و بچپنا ہے، یہ جسم فضلی کے لیے ہوتا ہے، جسد اصلی کے لیے نہیں ہوتا۔ میں جملہ کہہ دوں، خطا و نسیان و ہذیان جسم سے ہوتا ہے، جسد اصلی سے ہوتا نہیں۔ لہذا ان کے لیے نہ خطا ہے، نہ نسیان ہے، نہ ہذیان۔ ان کے لیے خطا و نسیان و ہذیان کا تصور نہیں ہے۔ اب جو انہیں بشر بنایا، تاکہ بات کو آگے بڑھائیں، جاتا وقت ہونے لگا، یہ ان کو کیا بنایا؟ بشر۔ بشر بنے یا نہیں؟ اب یہ جو بشر بنے ہیں یہ بشر حقیقی نہیں ہیں۔ یہ بشریت ان کا بمنزلت بشریت چادر کے ہے، اوڑھ لیں تو بشر نظر آتے ہیں، اتار لیں تو نور۔ یہ بشریت ان کے اختیار میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اختیار میں۔ یہ اتار دیں تو بشر نہیں، پہن لیں ان کو یہ دیکھ کر، بشر دیکھ کر یہ نظر جو ہمیں آ رہے ہیں ان کی جسمانی کیفیت نظر آ رہی ہے، جسد کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب جو خالق نے بشر بنایا، ہاں جناب نے مجھے کہہ دیا، اللہ نے جب ان کا یہ جسم ظاہری، بشریت ظاہری کو بنایا جو ہمیں نظر آتی ہے، اس بشریت پر بھی اللہ نے 70,000 حجاب ڈالے، تب جا کے آل محمد ہمیں نظر آنے لگے۔ والی بات حجاب نظر آنے لگے۔ اگر یہ قیامت والے دن جب یہ سارے حجاب ہٹا دیے جائیں گے، چونکہ وہاں موت نہیں ہوگی اس لیے برداشت کر لیں گے۔ اگر یہ اپنی بشری حالت میں بھی حجاب نہ ہوتے، جن کی بشریت کو عالمین نہ متحمل ہو سکیں، ان کے جسد اصلی کا تصور کیا ہوگا بابا؟ وہاں تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا، ان کو کیا بنایا؟ بشر۔ چونکہ رشتہ داری کا تعلق بشریت سے ہوتا ہے۔
ہے یہ جو بی بی جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی نسبت سے حسب کے رشتے میں آئیں یا رسول سے نسب کے رشتے میں آئیں، یہ کون سا رشتہ ہے؟ کیونکہ رشتہ داری کا تعلق بشریت سے ہوتا ہے. ویسے تو سارے ایک نور ہیں، سارے محمد ہیں، پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں. یہاں کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں بیٹی ہے، ہیں یہ سارے ایک ہیں، یہ سارے مالک جنت. لیکن ان مالک جنت میں کوئی مختار جنت ہے، کوئی قاسم جنت ہے، کوئی خاتون جنت ہے. مالک تو سارے. اچھا چلو میں نے درمیان میں ویسے کہا تھا کہ آپ کی توجہ ہو جائے. تو اب یہ جو ان کی بشریت ہے، یہ بشریت کون سی ہے؟ یہ جسم فضلی کی بشریت ہے، جس بشریت سے رشتہ داروں کا تصور آتا ہے. اب اس رشتہ داری میں درمیان میں کون ہے مرکز؟ نسب سے جناب سیدہ، حسب سے جناب سیدہ. تو پھر عالمین کی ہر رشتہ داری کا مرکز فاطمہ ہے. معلوم ہو گیا؟ پھر مودت ان سے ہوگی جن کا رشتہ سیدہ سے ملتا ہو، نہ کہ رسول سے. اور نہیں فرما. اب مودت ان سے ہوگی جن کا قربا سے تعلق ہوگا. قربا فاطمہ ہے. الا المودۃ فی القربى. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب مرکز کس کو بنایا؟ رشتے کا مرکز کون ہوا؟ جناب سیدہ پاک. تو پھر آجر رسالت کا مرکز کون بنی؟ جن کا تعلق سیدہ سے ہوگا. جہاں تک آواز آ رہی ہے دوہرا کے یہ جملہ کہوں دہرایا ہوا کہ مودت ان کے ساتھ کرنی ہے، اجر اس مودت کا ملے گا جس مودت کا تعلق فاطمہ سے ہوگا. جس کا نبی سے ہوگا وہاں نہ نماز کا اجر ملے گا نہ روزے کا اجر ملے گا، کیونکہ مرکز تک تو تعلق ہی نہیں ہے. وہ نمازیں نہیں قبول ہوگی جن کا تعلق مرکز سے نہیں ہوگا. تو مودت ان سے ہوگی جن کا تعلق بی بی فاطمہ زہرا سے ہوگا. اب تمام عالمین میں اجر رسالت مرکز کون ہے؟ فاطمہ. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. پوری انبیاء کی رسالتوں کے اجر کی مرکز کون ہے؟ سیدہ. اب یہ قربانی رسالت میں آتی ہے. ونہر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قربانی کس میں آتی ہے؟ دین میں آتی ہے یا شریعت میں آتی ہے؟ یہ وہ قربانی ہونی چاہیے جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، دین سے ہو. میں کیا کہتا ہوں؟ جب مرکز بی بی پاک ہیں تو پھر ونہر میں، جب یہاں صلی لربک میں صلاۃ حقیقی ہے تو پھر قربانی دینے میں شریعت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ صلاۃ حقیقی کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اطاعت سے ہے. اتباع سے نہیں ہے، اطاعت سے ہے. فروع دین سے نہیں ہے، اصول دین سے ہے. پھر ونہر میں وہ قربانی ہونی چاہیے جس کا تعلق اصول دین سے ہو، فروع دین سے نہ ہونا بابا. تو پھر یہ ونہر میں کون ہے؟ کن کی قربانی دو؟ ابھی سمجھ نہیں رہا بابا. اب معلوم ہو گیا کہ ایسی قربانی ہونی چاہیے. رسول اس قربانی کے لیے قربانی کرو. تو معلوم ہوتا ہے ازل میں محضر پہ دستخط ہو چکے. اب یہ بات پھر لمبی ہے کہ اس قربانی پر قربانی اس لیے میری طرف دیکھیں بابا، اس لیے حکم ہے کہ یہ قربانی جو آپ شرعی کرتے ہیں وہ جانور پالتو گھر کا نہ ہو، تاکہ ذبح کرنے میں تکلیف نہ ہو. یہ ہے مستحب ہے یا نہیں؟ مستحب یہ ہے کہ وہ پالتو جانور گھر کا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اصول دین میں کس کی قربانی ہوئی؟ ذبح عظیم کون ہوا؟ کتنی بڑی قربانی ہے ذبح عظیم. اسے جلدی سے بات میں جلدی سے آگے بڑھا دیں. اب ونہر کے معنی میرا حبیب ذبح عظیم سمجھ آئی. اب اتنا چونکہ وقت نہیں ہے مجھے وقت نے قابو کیا ہوا ہے کہ ذبح عظیم کی قربانی کرو. جب جہاں قربانی کرو تو اس قربانی میں اصل سبب بن رہی ہے جناب سیدہ
फसल्ले ले रब्बे का वनहर। अगर बीबी के सबब से सलात हकीकी का हुक्म है तो बीबी ही के सबब से यह नहर की कुर्बानी का हुक्म है। सबब कौन बनेगी? जनाब सैयदा पाक जब सलात हकीकी में उसका ऐलान करो, जब रसूल ने ऐलान फरमाया फौरन कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो तो वहां दीन मुकम्मल हो गया। अब यह नहर का किसकी कुर्बानी है? नहर के क्या माने? नहर के माने हैं नेजा मारकर ऊंट को ज़बा करना। खुदा जाने ज़ेब अजीम में कितने नेजे लगे हों। माशाअल्लाह, चूंकि ये आज आखिरी रात भी है, इस पुरसे का मरकज जनाब सैयदा होगी, जिसका बेटा ज़ेब अजीम है। आज जनाब सैयदा की भी शहादत है, और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़ेब अजीम है, जिसके लिए रसूल को कहा वनहर, रसूल इस कुर्बानी के लिए कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। जब कुर्बानी की जाएगी तो कुर्बानी इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी पर सब्र होगा या नहीं? वो सब्र की मजहर मरकज कौन होगा? मैं कितनी मजालिस यहां पढ़ चुका हूं कि जब आप एक ज़ियारत पढ़ते हैं बीबी पाक, एक जुमला बस ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या मुम्तहनतु, ऐ बीबी तुम पर सलाम जिसका इम्तिहान लिया गया। किसने इम्तिहान लिया? अल्लाह ने इम्तिहान लिया। कबला यखलुक के, तू अभी पैदा भी नहीं हुई थी, अल्लाह ने तेरा इम्तिहान लिया। वकुन्त लिमा इम्तिहानक बिही साबिरतन, जब तेरा उस वक्त अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो तू उस इम्तिहान में साबिरा साबित हुई। बाबा सब्र, साबिरा बीबी का साबिरा, सब्र आता है मुसीबत पर। फिर वो कौन सी मुसीबत का इम्तिहान लिया अल्लाह ने कि बीबी साबिरा हैं। देखिए आप परेशान होंगे, बीबी साबिरा है, यानी मैंने 6-7 मजालिस इस पर अर्ज किए सरकार आपके यहां कि साबिरा है बीबी पाक। जब बीबी पाक साबिरा है तो सब्र आता है मुसीबत पर। चूंकि सब्र है, जल्दी से सब्र है फराए इल्म, इल्म की फरा है सब्र। बेसब्री का नाम जहालत है, इल्म का नाम सब्र है। अब बीबी का जब इम्तिहान लिया अल्लाह ने, पैदा होने से भी इम्तिहान लिया, अभी पैदा तो हुई नहीं, इम्तिहान लिया। तो इम्तिहान कैसे लिया? चूंकि सब्र है, इल्म की फरा। अब अल्लाह ने खुद अपने इल्म का खुद इम्तिहान लिया। गौर नहीं फरमा रहे? अल्लाह ने अपने इल्म का खुद इम्तिहान लेके कहा अगर मैं इतने इल्म में सैयदा को अता कर दूं तो बीबी साबरा होगी या नहीं? बीबी साबरा कहलाएंगी या नहीं? तो फिर अल्लाह ने इम्तिहान लिया अपने सब्र का, अपने इल्म का। जब इल्म का इम्तिहान लिया तो अब अल्लाह का इल्म इसमें यार का हुआ। वही इल्म अल्लाह ने सैयदा को अता करके पहले से कह दिया सैयदा साबिरा हैं। मैं क्या कहता हूं? तो मालूम हो गया नबी भी अल्लाह के सब्र का मजहर नहीं। सब्र की 9 किस्में कई मरतबा बयान कर चुका, मैं उधर नहीं जाते जनाब। इसीलिए बीबी पाक फकत वो है, देखिए आइमा ताहरीर सब्र कुल रखते हैं, सब्र कुल, लेकिन सब्र इलाही फकत सैयदा। सब्र देखिए, सब्र आम, सब्र खास, सब्र अखस, सब्र मुस्तहसन, सब्र अजीम, सब्र जमील, सब्र अजीम एन जे यमीन अजीम, सब्र हसन, सब्र कुल, सब्र इलाही, सब्र कुल 14 मासूमीन। ये मासूमीन 13 मासूमीन आते हैं सब्र कुल में। ये आगे है सब्र इलाही, अल्लाह का नाम सबूर है। सब्र एक नफ्स की कैफियत का नाम है। ऐ अल्लाह तूने कहां सब्र किया? नफ्स कैफियत तो है नहीं। मेरे ख्याल आप अपने ख्यालों में बैठे, मैं इतनी बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। ऐ अल्लाह उस तेरा नाम जो सबूर है, सब्र करने वाला, तो तूने कहां सब्र किया? सब्र करना तो कैफियत का नाम है। अगर तुझ में सब्र की कैफियतें आ जाए तो तू फिर अल्लाह नहीं रहता। अल्लाह भी रहे और साबिर भी बता कि सब्र वो करे, तू कहलाए कि मैं साबिर हूं। लिहाजा अल्लाह के सब्र की मजहर को फातिमा कहते हैं। अल्लाह के सब्र की मजहरा कौन है?
اللہ کے صبر کی مظہر جناب فاطمہ زہرا ہے، چونکہ امامت میں بی بی نہیں ہے، اگرچہ مرکز رسالت میں تمام اجر کی رسالت کا مرکز بی بی پاک ہے، لیکن رسول تو نہیں ہے، امام تو نہیں ہے، زیادہ ضروری ہے کہ بی بی کے اسی صبر کے مظہر کو کوئی امام ہونا چاہیے، بی بی اللہ کے صبر کا مظہر ہو اور وہ امام بی بی کے صبر کا مظہر ہو۔ اس لیے امام حسین نے بہت بڑا صبر کیا، مگر لقب سید الصابرین نہیں ہوا۔ یہ کون ہے سید الصابرین؟ جس کا لقب سید الصابرین کون ہے؟ جناب سجاد۔ اب ونہر کی قربانی کس کے لیے ہوگی؟ کون سی قربانی ہوگی؟ یہاں کی قربانی نہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جلدی بابا، ذبح عظیم۔ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ذبح کہاں کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قد صدقت الرؤیا۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، غور نہیں فرما رہے، تو ذبح کیا ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے خواب سچا کر دکھائے؟ ذبح ہوا بھی نہیں اور خواب بھی سچا ہے۔ ہاں سچا ہے نا جناب؟ یہ جلدی سے جناب اسماعیل نے فرمایا بابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو تاکہ میں ہل نہ سکوں، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ آپ لرز نہ سکیں، مجھے ذبح کرتے ہوئے آپ پر کوئی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ تو امکان تھا، تبھی تو معصوم نے کہا۔ مشورے وہاں دیے جاتے ہیں جہاں امکان ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں گنجائش موجود ہے۔ جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، جناب اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، لٹا کے چھری رکھ دی یا نہیں رکھ دی؟ چھری اوپر رکھ دی اور رکھ کے آپ نے اسی بندے ہوئے آنکھوں سے ہاتھ کو حرکت دی، چلایا۔ اب جب چلایا تو اب خواب کیسے مکمل ہوا؟ اب خواب یہ دیکھ رہے تھے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، فعل مضارع ہے، ان اذبح کا، میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر چکا ہوں نہیں۔ اگر کہتے میں ذبح کر چکا ہوں پھر اسماعیل کا ذبح ہونا ضروری، کیونکہ آیت بتاتی ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، جب کر رہا ہوں تو ذبح تو کیا انہوں نے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ آپ کا سچا خواب ہو ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کو بنایا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے جناب اسماعیل کے بدلے میں کون آیا تھا؟ دمبا آیا تھا یا نہیں آیا؟ ہیں کہتے ہیں دمبا آیا تھا۔ پھر انہوں نے سوال کر دیا ہیں دمبا کہاں، نبی کہاں؟ دمبے نبی کو تو عظیم نہیں کہا گیا اور دمبے کو عظیم کہا گیا۔ ذبح عظیم، کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ ذبح عظیم کس کو کہا گیا؟ دمبے کو۔ وہ عظیم ہے دمبا، اور نبی کا جو بیٹا ہے خلیل اسے تو عظیم کی لفظ نہیں ملی۔ اب جب وہ پریشان ہوئے کہ کیا کریں ہم، دمبے کو عظیم کہتے ہیں تو نبی کا میں کمال عظمت جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس تو تفسیریں تھی نہیں، آخر آل محمد کے دروازے پہ آئے، مولا ذبح عظیم کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا حسین۔ یہ ذبح عظیم کون ہے؟ امام حسین۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ذبح عظیم ہیں تو اب تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ذبح عظیم، لیکن وہ جناب اسماعیل کے مقابلے میں یہ ذبح عظیم ہے، سرکار ذبح عظیم ہے۔ اب یہاں سوال پیدا، وہ خلیل ہیں اور یہ اتنے بڑے کے بیٹے، لیکن یاد جو سب سے بڑی غفلت ترجمہ کرنے میں ہوئی وہ بے کی حرف ہے، بے۔ ہر ایک نے ذبح عظیم کو فدیہ بنایا، بے عوض کی بنائی، بے سلے کی بنائی۔ ذبح عظیم کے عوض فدیہ بنایا، یہ بے جو ہے بے ذبح عظیم، یہ بے کس کی بنائی؟ عوض کی بنائی، سلے کی بنائی۔ یہ عوض کی نہیں ہے، یہ سبب کی ہے۔ ہم نے اس دمبے کو فدیہ بنایا ذبح عظیم کے سبب سے۔ یا علی، یہ جو دمبا فدیہ بنا، دمبا کس کی وجہ سے فدیہ بنا؟ ذبح عظیم کی وجہ سے۔ جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبا نہیں آیا، غور نہیں فرما رہے۔
یہ دمبا جو ذبح ہوا ہے جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے نہیں آیا، وہ ذبح عظیم کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آج جناب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ذبح عظیم اس کی نسل سے کیسے آتا؟ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ذبح عظیم نے آنا تھا، لہذا اس ذبح عظیم کے سبب سے ہم نے دمبے کو فدیہ بنایا اسماعیل کا، تاکہ اسماعیل بچے، ہمارا ذبح عظیم آ جائے۔ تو پھر اصل فدیہ جناب اسماعیل نہیں ہے، دمبا نہیں ہے، تو ذبح عظیم میں سب سے بڑا ذبح ہونے والا عظیم جسے نہر کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام۔ تو پھر یہ ونہا کی لفظ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہیں وہ تو دمبا ذبح ہو گیا، پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا اور جناب اسماعیل تو کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کا پروردگارا یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے دل سے تکلیف ہوئی، اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، یہ تو اب دمبا ذبح ہو گیا۔ لیکن کہہ بھی دیا کہ خواب سچا ہے۔ فوراً ندا آئی، یہ بتاؤ کہ تمہیں عالمین میں سب سے پیارا کون ہے؟ کہا ذات مصطفیٰ۔ اے ابراہیم بتاؤ جب ذات مصطفیٰ تمہیں پیاری ہے تو اس ذات مصطفیٰ کی اولاد تمہیں زیادہ پیاری ہے یا اسماعیل زیادہ پیارا ہے؟ کہا کہ نہیں جناب اسماعیل اتنا پیارا نہیں، ان کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ فرمایا تیرا اسماعیل یہاں پانی پی کے آیا ہے، اگر ذبح ہو بھی جاتا تجھ میں وہ اتنا تکلیف نہ ہوتی جتنا اس رسول کی یہ آل جو ہے یہ 3 دن کا بھوکا، اللہ اکبر، 3 دن کا پیاسا جب یہ شہید کر دیا جائے گا تو اس وقت سرکار ابراہیم نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہ کس کا بیٹا ہے جس کو رو کر جناب ابراہیم رو رہے ہیں؟ اسی زہرا کا تو بیٹا ہے۔ دیکھیں مجھے 2 مصائب عرض کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ پاک کی آج شہادت کی رات ہے، یقین فرمائے آج اگر بی بی پاک کی یقیناً شہادت کی رات ہے، کیا جناب حسنین رو نہیں ہوں گے؟ رسول خدا صف عزا پہ نہیں بیٹھے ہوں گے؟ جناب علی نہیں بیٹھے ہوں گے؟ کیا امام زمانہ صف عزا پہ نہیں ہوں گے؟ کون ہے جو میری جدہ کو روتا ہے؟ کون ہے جو میرے صفحہ عذاب پہ ہوتا ہے؟ آج تمام معصومین جناب سیدہ کی صفحہ عذاب پہ موجود ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہہ کے روتے ہیں کہ ہماری جدہ یہ کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا جو مصائب مجھ پر گرائے گئے ہیں اگر وہ دنوں پہ آتے تو کالی راتیں بن جاتی۔ کتنے مصائب آئے ہیں سیدہ پاک پر، اللہ اکبر، کتنے مصائب۔ میں کہتا ہوں صرف اپنے مصائب تو الگ، تمام معصومین کے مصائب کو برداشت کرنے والی کون صابرہ ہے؟ اسی کو سیدہ کہتے ہیں۔ اتنا بی بی 90 یا 96 دن کے بعد بابا کے پاس 18 سال کے سن میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، ہر وقت بی بی روتی رہتی۔ آخر آ کے مدینے کے لوگوں نے کہا علی سیدہ سے کہیں رونے کا وقت مقرر کرے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب جناب علی روتے ہوئے آئے، کہا فرمایا سیدہ کونین مدینے کے لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں رونے کا وقت مقرر کرو۔ بی بی نے ایک آہ بھر کے رو کے کہا علی انہیں کہہ دو میں زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والی، بابا مجھے خواب میں ملے ہیں، اس دنیا سے میں جانے والی ہوں علی، لیکن میں بابا کو روئے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ایک بیت الحزن بنائیں، میں وہاں بیٹھ کر بابے کو روئیں گی۔ جناب علی نے ایک بیت الحزن بنایا، جناب حسنین کو لے کر جناب سیدہ آزادارو سارا دن وہاں بیٹھ کر بابے کو روتی رہتی۔ جب رات کو واپس آتی نا بازار میں قدم رکھتی، دکاندار دوڑ دوڑ کر کہتے چراغ بجھا دو زہرا واپس آ رہی۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے، تیاری کرے جو میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں خدا کے لیے۔ اجرکم اللہ رو کر کہتے جلدی کرو چراغ بجھا دو زہرا واپس آ رہی۔ آ کر یہی مخدومہ بابا کی مزار سے لپٹ کر یہی لوہا پڑتی، بابا صبت علیہ مصائب، یہ پڑھ کے بی بی گھر میں موجود ہیں۔ جناب علی آئے تو دیکھا بی بی پاک زیادہ رو رہی ہے۔ میرے امام نے فرمایا شہزادی کونین آپ علیل پہلے سے ہیں، زیادہ کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا آقا آج سلمان فارسی نے آپ کے بارے میں ایک بات بتائی ہے، تب سے میں رو رہی، میرا رونا ختم نہیں ہوتا۔ جناب علی نے پوچھا وہ کیا بات بتائی ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا سلمان نے بتایا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میں بہت بڑی مصائب کی لفظ کہہ رہا ہوں، اگر جو سننا چاہتا آج رات ہے نا مخدومہ کونین کو جناب حسنین امام زمانہ کو پرسا دینا،
अजरकुम अल्लाह کہ जनाब सलमान ने बताया कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जब इतना कहा ना तो मेरे इमाम ने रो के फरमाया, शहजादी कनान आगे तो नहीं बताया। बीबी परेशान होके कहती है, मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूं, वो जवाब नहीं देते। अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह कि मैं सलाम करता हूं। आप अंदाजा फरमाएं किस तरह ये सैयदा कौनाइन ये दिन गुजार रही है, वो सलाम का जवाब नहीं देते। एक दिन जनाब अली आए, क्या देखा कि जनाब हसनैन का खाना तैयार हो रहा है, कपड़े साफ हो रहे हैं, उन्हें नहला भी दिया है। आके जनाब अली ने फरमाया, शहजादी कौनैन आप अलील हो के इतने काम कर रही हैं। खुदा गवाह बीबी ने कहा, अली ज्यादा ऊंची बात ना करें, कहीं मेरी ज़ैनब ना सुन ले, मेरे करीब बैठ जाए, मैं आज रात की मेहमान हूं। खुदा गवाह जब आप आज की रात कहा, जनाब अली की चीखें निकल गई कि रसूल के बाद मैं आपसे मशवरे लेता था, आप जा रही? हाँ मैं जा रही हूं। फरमाया कोई वसीयतें हो तो फरमाएं। अजादार मेरी बीबी ने यह पहली वसीयत फरमाई, अली जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं उन्हें जनाजे में शरीक ना करना। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पहली ही वसीयत है। अजरकुम अल्लाह, उन्हें जनाजे में शरीक ना करना। दूसरा कहा, अली आधी रात को मेरा जनाजा उठाना, कोई गैर महरम साथ ना हो। फरमाया अली आका कोई चिराग ना ले जाना, अंधेरे में मेरा जनाजा ले जाना। ये कह के फरमाया अली मैंने चक्कियां पीस पीस कर हसनैन को पाला है, कभी कभी आधी रात के वक्त मेरी ज़ैनब व कुलसूम को लेकर मेरी कब्र पर जरूर आना। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह अकबर। ये कह के मेरी बीबी ने फरमाया अली ज्यादा वक्त मेरी बेटियों में गुजारना है, मैं तो चली जा रही हूं। ये कहकर मेरी आकाज़ादी ने कहा, अली मैंने छोटे छोटे चोले बना के रख दिए हैं। आपकी मिजाज की बात करूं, मेरे बाद आप शादी करेंगे बीबी उम्मुल बनीन से, उनसे एक बच्चा पैदा होगा, उनका नाम अब्बास रखना। ये जनाब सैयदा का बेटा है अब्बास। माशाअल्लाह यही हक है, इसी तरह रो लिया करें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, माशाअल्लाह कि जब जनाब अब्बास पैदा हो जाए, ये छोटे चोले पहना के कहना मां जहरा सलाम कहती थी। अल्लाह अकबर। और कहती थी अब्बास ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत करना। अजरकुम अल्लाह, हो गया मसाइब। अजरकुम अल्लाह, आ गई जहरा। मेरी शहजादी ने फरमाया अली मेरी जनाब हसनैन को ले जाकर दुआ के लिए खाना, चले जाओ ना रोज़ा रसूल पर। जनाब बीबी उम्मे सलमा को बुलाया, जब तक मेरी आवाज आती रहे समझना मैं जिंदा हूं, जब आवाज मौकूफ हो समझना मेरा इंतकाल हो गया। मेरे हसनैन आए, पहले उन्हें खाना खिलाना जो मैंने तैयार करके रखा है, बाद में मेरे मुताल्लिक बतलाना। बीबी चली गई हुजरे में। अजादारों थोड़ी देर के बाद जब आवाज मौकूफ हुई ना, बीबी उम्मे सलमा कहते मैंने क्या देखा कि सदर दरवाजा खुला, जनाब हसनैन जो ही अंदर दाखिल हुए, चोटियां हवा में उड़ रही है, अमामे गले में है, गरेबान खुला हुआ है। आके मुझसे कहा नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? मैंने कहा बेटो पहले खाना खा लो, बाद में अम्मी के पास जाना। इमाम हुसैन ने फरमाया नानी मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूं, मैं कुर्बान ना हो जाऊं। मैं नाने की कब्र पर बैठा था, नाना कमर तक बाहर आ गए, सर से अमामा उतरा हुआ था, जुल्फे बिखरी हुई थी, गरेबान खुला हुआ था। मुझे सर पे बोसा दे के कहा हुसैन जल्दी जाओ तुम यतीम हो गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमा, अजरकुम अल्लाह। आ गए जनाब हसनैन, मां के मुंह पे मुंह रख के कितनी देर तक शहजादे रोते रहे। बीबी ने फरमाया था अली कफीले गुस्ल होना। गुस्ल मिल गया बीबी पाक को। जब जसद पाक रखा गया सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं। तो जो फरमाया मैं बहुत बड़ी मसाइब मरबूत करूंगा मसाइब को थोड़ा सा और आगे, कि जब बीबी पाक का जसद रखा गया सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं। जनाब ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम खड़ी रो रही है, जनाब अली खड़े, हसन मुश्तबा रो रहे हैं, और मेरा करबला का नवाब दूर खड़ा हुआ। यही तो मसाइब की लाशा है बहुत बड़ी। दूर खड़े हुए इमाम रो रहे हैं। जनाब अली ने फरमाया बेटा आओ ना, मां को मिलो ना, आखिरी दीदार करो ना। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मेरी मां फख्रे मरियम है, मैं फख्रे ईसा हूं। मरियम ने मरने के बाद ईसा को बुलाया था, आज मुझे मां बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। मैं ज़िब्ह अज़ीम की बात कर रहा हूं। अगर आज मुझे मां ने ना बुलाया फिर करबला में बुलाती रहेगी। अजलकुम अल्लाह, अजलकुम अल्लाह।
کربلا میں بلاتی رہے گی، میں بھی جواب نہیں دوں گا۔ خدا گواہ ہے کربلا کا نام آیا، جسد پاک جنبش آئی، بندے کفن کھلے، زہرا کے دونوں بازو بلند ہوئے، حسین اجرکم اللہ، یہی مصائبہ ہونا چاہیے۔ بندے کفن کھلے، حسین اس وقت کربلا کا نام لینا تھا۔ حسین آئے آئے حسین، ماں آخری ناز منائے۔ میں کہوں گا آج یہاں ماں نے کربلا کا نام سنا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے، ایک آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین۔ میں قربان ہو جاؤں، اللہ اکبر، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ یہ تم جو جملے ضرور کہنے ہیں۔ میرا امام تیاری کر کے، جب نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ اولو محمد رہے، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا، تیر لگے ہوئے ہیں، 72 کا خون لگا ہوا ہے، زخموں سے چور، 3 دن کا پیاسا، آیا نہ خیمے کے دروازے پر، جب آخری سلام امام نے فرمایا یا زینب، ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائے، مجھے حکم ملا ہے، اجرکم اللہ، یا رب کا دستور ہے جو میں اجرکم اللہ۔ امام نے آواز دے کے فرمایا، جو رسول انما یرید اللہ پڑھتے تھے، آج اسی کی تاثیر میں میرے امام نے فرمایا یا زینب، اللہ اکبر، وَيَا أُمَّ كُلْثُومَ وَيَا أُمَّ رَبَاب، نام لے کے، یا ام لیلا، آخر میں فرمایا یا فضت الجاریہ، جملہ کہوں، آخر میں فرمایا یا سکینہ، ہائے ہائے، اللہ جانے کس پیار سے یہ لفظ نکلی ہوگی، یا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، خدا جانے کتنی درد سے بھرا ہوا یہ امام کا فکرہ ہوگا، یا سکینہ علیکن منی السلام۔ خدا گواہ میں جملہ کہتا ہوں، جب پہنچانا ذوالکفل منزل پر، قریب ٹیلے کی آواز آئی، حسین ماں قربان ہو جائے، حسین ماں زہرا قربان ہو جائے۔ جب ماں کی آواز سنی، بی بی نے کہا ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو۔ امام نے تلوار نیام میں ڈال کے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، زلجلہ جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے چل۔ زلجلہ نے دوڑنا شروع کیا، جناب فضہ سے بی بی زینب نے فرمایا فضہ دیکھ حسین زین پر ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، حسین زین پر ہے۔ فضہ نے کہا شہزادی حسین زین پر ہے۔ فضہ کہتے میری نگاہ ہے، ایک وہ وقت آیا کہ زہرا کا بیٹا زین پر نہیں تھا۔ فضہ نے کہا شہزادی حسین زین پر نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا زمین بتا حسین آیا ہے یا نہیں؟ زمین نے کہا شہزادی ابھی نہیں آیا۔ میں بہت بڑی مسائل کے لفظ کہہ رہا ہوں، نہ حسین زین پر نہ زمین پر۔ ہے اب پوچھے حسین کہاں ہے؟ فرمایا ان نیزوں پر حسین جو لمبے لمبے تیر لگے ہوئے تھے، زہرا کا بیٹا ان تیروں پر آ کر میرے حسین نے سر رکھا سجدے میں، پشت پر آیا حسین، حسین کے شمر، یہ 13 ضربیں کیا ہیں؟ 13 ضربیں، ہر ضرب پر امام گلا رکھ دیتا ہے، معصوم گلا رکھتا ہے۔ ادا طرف پہلی ضرب چلی، انبیاء نے ٹیلے چھوڑ دیے، حسین یہ صبر ہم نہیں دے سکتے۔ دوسری ضرب چلی، بابا جب 8ویں ضرب چلی، ابراہیم و اسماعیل نے کہا حسین تو جا، حسین یہ صبر ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب 9ویں ضرب چلی، حسن نے کہا نانا تو جان، جو سننا چاہتے ہیں خدا کے لیے عزادارو۔ جب 10ویں ضرب چلی، جناب علی نے فرمایا رسول تو جان، اللہ۔ جب 11ویں ضرب چلی، جناب زینب نے فرمایا، جناب رسول خدا نے فرمایا زہرا تو جان۔ جب اطلاع کا نا، جب 12ویں ضرب چلی، جناب زہرا نے کہا زینب تو جان، اللہ۔ بس امام حسین نے کروٹ لی، جناب زینب دلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، فرمایا حسین دیکھ نہیں تو سجدہ کر، میں گواہ موجود ہوں۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، 13ویں ضرب چلی، سر جدا ہوا، ندائی قد قتل الحسین،
جناب زہرا نے اپنا سر کھول لیا، انبیاء نے ماتم شروع کیا۔ میں کہوں گا بیبیوں اب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھاؤ، ہم نہیں تھے مدینے میں لیکن سیدہ ہم اٹھاتے ہیں تیری شبی، تاکہ اتنا دکھ ہوا ہمیں ماتم حسین۔